अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के दौरा इस्माहानी के दौरान मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने अनवारुल हक के काफ़िले में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने गुज़श्ता रोज़ सीज़ फायर लाइन पर वाक़ इंतहाबी हल्का इस्माहानी का दौरा किया। वज़ीर दाखिला वक़ार अहमद नूर और दीगर वज़रा भी उनके हमरा थे। पीर गली से जंडी चौंतरा तक मुख्तलिफ मकामात पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया गया। जंडी चौंतरा दलरा के मकाम पर मुनक़िदा इस्तकबालिया जलसा तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया। हल्का इस्माहानी से मुंतखब मेंबर असम्बली को खिताब में आड़े हाथों लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने यूनियन काउंसिल चौकी के देरीना मुतालबे पर 6 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेस बिजली फीडर की तब्दीली, कसगमा से दरबाल जंडाला सड़क की रिकंडीशनिंग मनसूबे का ऐलान किया। THQ हस्पताल समाहनी को स्टाफ की फराहमी और राब्ता सड़कों की तामीर का भी ऐलान किया गया। जंडी चौंतरा गर्ल्स हाई स्कूल को फर्स्ट ईयर क्लासेस के आगाज़ का भी ऐलान किया। मुनक़िदा इस्तकबालिया जलसे में साबिक उम्मीदवार असम्बली चौधरी मोहम्मद रज़ाक, नाइक मोहम्मद शबीर चौधरी, मोहम्मद नसीम और दीगर सियासी रहनुमाओं ने अनवारुल हक ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। वज़ीर सेहत आज़ाद कश्मीर डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली ने कहा है कि पहली फुर्सत में तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल चकसवारी का नोटिफिकेशन कराएंगे। न्यू सिटी चकसवारी में जल्द डायलिसिस सेंटर भी बनेगा। वज़ीर सेहत डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली ने ईसर पिंड कला में अलफलाह सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम माँ बच्चे की सेहत के लिए बनने वाले सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि ईसर पिंड कला में माँ बच्चे की सेहत का बनने वाला इदारा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के इश्तराक से चलने वाला पहला इदारा है। ये इदारा अलफलाह सोसाइटी ईसर की कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि इदारे में गायनकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स और बाकी अमले की तैनाती बहुत जल्द कर दी जाएगी। सोसाइटी के लिए मशवरा है कि राशन की तकसीम के बजाय ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज की फ्राहमी शुरू करें ताकि वो कारोबार करके आइंदा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। मज़ीद कहा कि चकसवारी न्यू सिटी में वज़ीर उमूर मंगला डैम चौधरी कासिम मजीद के ताउन से बहुत जल्द डायलिसिस सेंटर बनाएंगे। इस मौके पर वज़ीर उमूर मंगला डैम चौधरी कासिम मजीद ने कहा कि आज़ाद हुकूमत और अलफलाह सोसाइटी के माबैन मुआहदे पर दस्तखत करना सोसाइटी की बड़ी कामयाबी है, जिस पर वज़ीर सेहत और उनकी टीम ने उनके शुक्रगुजार हैं। मज़ीद कहा कि महकमा तालीम में 141 असामियाँ लेकर आए हैं, जिनका जल्द ही NTS होगा। जल्द चकसवारी के लिए जल्द ही तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल न्यू सिटी में बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मामले खुसूसी नबीला अयूब एडवोकेट का कहना था कि हुकूमत स्किल इन्वेस्टमेंट बोर्ड कायम करना चाहती है ताकि कम पढ़ी लिखी और बेरोज़गार ख़वातीन भी तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। जामिया पूंछ और निगपास चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज के माबैन मुआहदा, दो तरफ़ा ताउन से इत्तफ़ाक़ मुआहदे पर दस्तखत किए गए। दोनों इदारे मुश्तरका अर्जियाती तहक़ीक़ी मनसूबों के साथ तलबा और फ़ैकल्टी मेम्बरान के तबादले कर सकेंगे। निगपास चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज के वफ़द ने अपने दौरे के मौके पर शोबा जियोलॉजी जामिया पूंछ रावलाकोट के साथ तहक़ीक़ाती और तदरीसी मैदान में दो तरफ़ा ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक दोनों इदारे शोबा अर्जियात में मुश्तरका तहक़ीक़ाती मंसूबों समेत स्टूडेंट्स फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम को अमली जामा पहना सकेंगे। तकरीब में मुआहदे पर अमल दरामद के रोड मैप, जियोलॉजी के मैदान में तहक़ीक़ के लिए रावलाकोट की जोग्राफियाई अहमियत, चीन में जामिया पूंछ के तलबा के लिए तहक़ीक़ी मौक़ों पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि वाइस चांसलर डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर और प्रोफेसर जहुमा ओयान और दीगर ने अपने खिताब में MOU के लिए खुसूसी काविशों पर शोबा जियोलॉजी के फैकल्टी मेंबर डॉक्टर आमिर खान की काविशों को सराहा और कहा कि जियोलॉजी का शोबा न सिर्फ मादनियात बल्कि ज़िंदगी की बुनियाद का नाम है और जियोलॉजी को महज मादनियात की दरियाफ्त तक महदूद नहीं किया जा सकता। अर्जियात का माहौलियाती तब्दीलियों से गहरा ताल्लुक़ है, जो इस वक्त सारी दुनिया के लिए संगीन मसाइल का सबब है। कोई भी तहक़ीक़ाती मनसूबा इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। मुस्तक़बिल में एक जॉइंट रिसर्च सेंटर बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर, जबकि चाइनीज़ एकेडमी से आने वाले स्पेशल रिसर्च असिस्टेंट डॉक्टर सऊद साजिद खान और डॉक्टर उमैर जदून को शील्ड और तहफ़ पेश किए गए।
جہلم ویلی لائن آف کنٹرول چکوٹھی کے مضافاتی سیاحتی مقام بینسر میں محکمہ جنگلات کی سرکاری اراضی پر تجاوزات کرنے والے افراد کا پولیس افسران پر حملہ۔ چکوٹھی سے ملحقہ سیاحتی مقام بینسر ڈھوک میں عارضی بسنے والے افراد کی جانب سے ڈھوک میں کرکٹ ٹورنامنٹ کے انعقاد اور سیاحت کی غرض سے بینسر آنے والے افراد کی شدید مخالفت خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سیاحتی مقام بینسر کرکٹ گراؤنڈ محکمہ جنگلات کی سرکاری زمین پر تجاوزات کرنے پر شروع ہونے والے تنازع کے باعث سیاحتی مقام بینسر میں ڈپٹی کمشنر جہلم ویلی کے حکم پر جانے والے انتظامیہ کے آفیسر پولیس محکمہ جنگلات اور محکمہ مال کے اہلکاروں اور مقامی افراد کے درمیان تجاوزات ختم کرنے کے معاملے پر مقامی افراد حملہ آور ہو گئے۔ مقامی افراد نے نائب تحصیلدار ہٹیاں بالا، ایڈیشنل ایس ایچ او چناری جنگلات فارسٹ آفیسر سمیت پٹواریوں، پولیس کانسٹیبل، فارسٹ گارڈ پر ڈنڈے اور کلہاڑیوں سے حملہ کیا۔ حملہ آوروں نے لاکھوں روپے مالیت کے 2 موبائل فون چھین لیے، مجسٹریٹ کی اینک توڑ ڈالی۔ محکمہ مال اور جنگلات کا عملہ اور پولیس اہلکار مشکل سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ ایس ایچ او چناری کے نائب تحصیلدار ایاز احمد چغتائی، بلاک آفیسر محکمہ جنگلات راجہ رضوان کی مدیریت میں 13 نامزد اور درجنوں نامعلوم مرد و خواتین کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر دیے۔ راولاکوٹ ٹریفک پولیس نے شہر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر آپریشن کا فیصلہ کر لیا۔ شہر میں کیے جانے والے گرینڈ آپریشن کے دوران متعدد گاڑیاں، رکشے اور موٹر سائیکل ضبط کیے گئے، جبکہ گاڑیوں میں کالے پردے اور کالے شیشوں کے استعمال کے خلاف جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ ایس ایس پی پونچھ ریاض مغل کی ہدایت پر ٹریفک پولیس نے شہر بھر میں قوانین کی عملداری کے طور پر دن مناتے ہوئے شہریوں میں آگاہی اور شعور بیداری کے حوالے سے بھی اقدامات کیے۔ اس موقع پر کم عمر لڑکوں کی ڈرائیونگ کے خلاف والدین سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنے بچوں کی زندگیوں کا تحفظ یقینی بناتے ہوئے پولیس کا ساتھ دیں تاکہ قانون سب کے لیے برابر کے اصول پر عمل درآمد کرتے ہوئے شہر کو مہذب اور قوانین پسند لوگوں کا شہر بنایا جا سکے۔ سابق ترجمان حکومت ڈاکٹر عرفان اشرف نے کھائی گلا میں حق دو تحریک کے مرکزی دفتر کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں حق دو تحریک سے وابستہ کارکنان اور قائدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عرفان اشرف نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا نظریاتی اور کلمے کا رشتہ ہے جسے کسی سازشوں کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر ایک متنازع خطہ ہے اور اٹارنی جنرل کا بیان حقائق پر مبنی ہے۔ کشمیریوں نے اپنے زور بازوں سے اپنے حقوق حاصل کیے جو قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ 3 میں جلد حق دو تحریک ایک قوت بن کر ابھرے گی۔ عوامی خدمت اور نظریہ فروغ پاکستان ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے، لوگوں کو شعور دیا، بے شمار اسکیمیں منظور کروائی۔ ڈاکٹر عرفان اشرف نے کہا کہ حلقہ ایم ایل اے سردار یعقوب کو اپنا روزگار ختم ہوتا نظر آیا تو انہوں نے میرے خلاف سازشیں شروع کر دی، میری کردار کشی کروائی گئی اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی جو قابل مذمت ہے۔ مزید کہا، عوام کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ برنالہ میں یکجہتی کشمیر و فلسطین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں سول سوسائٹی برنالہ کے عوامی لیڈر آصف چوہان سمیت سیاسی سماجی شخصیات اور اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں حافظ عبدالرؤوف، مہمان خصوصی صدر جموں کشمیر یونائیٹڈ موومنٹ سردار بابر حسین، مرکزی رہنما رضوان حنیف، مفتی مولانا عبداللہ کشمیری سمیت دیگر رہنماؤں نے کشمیر و فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے مطابق بیان کیا اور سوئی ہوئی امت کو جھنجھوڑا۔ عالم اسلام کے حکمرانوں کی بے حسی سے عوام کو آگاہ کیا اور عالم اسلام کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کی اپیل کی۔ اس موقع پر سردار بابر نے کہا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن تحریک میں کچھ شرپسند عناصر تحریک کو غلط رنگ دینا چاہتے تھے، لیکن شوکت نواز میر اور جموں کشمیر یونائیٹڈ موومنٹ نے بڑی حکمت عملی سے تحریک کو انتشار اور تقسیم سے بچایا۔ کانفرنس کے اختتام پر کشمیر و فلسطین کی آزادی، ملک کی ترقی و خوشحالی اور شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی۔ امیدوار قانون ساز اسمبلی حلقہ بلوچ ملک باسط شریف اوان کا 4 بیاڑ بساڑی کے مختلف مقامات پر مقامی ساتھیوں کے ہمراہ دورہ۔ مقامی سول انتظامیہ کا کام پر تمام ساتھیوں کو مبارکباد دی۔
ملک باسط شریف اوان نے 8 اور نوجوان کو فیسٹیول کو کامیاب کرنے میں اپنا اور اپنی پوری ٹیم کا بھرپور کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی، جس پر اہل علاقہ نے ملک باسط شریف اوان کا شکریہ ادا کیا۔ ملک باسط شریف اوان نے کہا کہ حکومت وقت نے سڑک کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا جو کہ سیاحوں کے لیے مشکلات کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور محکمہ کام میں سستی برت رہے ہیں، ابھی بہت سے کام باقی ہیں، حکومت کو چاہیے کہ اپنا کلیدی کردار ادا کرے۔ اس موقع پر سوشل ایکٹیوسٹ کامران امتیاز، صدر انجمن تاجران سردار فیاض سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ وفاقی حکومت نے ہفتے کے دن کی تعطیل ختم کرنے پر غور شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق کابینہ ڈویژن نے ہفتے کے دن کی تعطیل ختم کرنے کے حوالے سے تمام وزارتوں سے رائے مانگ لی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام وزارتوں سے رائے ملنے پر وفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ ذرائع کابینہ ڈویژن کے مطابق ہفتے کے روز کی چھٹی سے ملنے والے نتائج خاطر خواہ نہیں، چھٹی ختم کرنے پر غور عید الاضحیٰ کے بعد کابینہ اجلاس میں کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کے اسیر شاعر احمد فرحاد کی عدالت سے درخواست ضمانت مسترد ہونے کے بعد احمد فرحاد کی اہلیہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کی جانب سے درخواست ضمانت مسترد کرنے کو چیلنج کریں گے، پہلے بھی قانون کا سہارا لیا، آگے بھی قانون کے مطابق کیس کو پروسیڈ کریں گے۔ آگے ہم اس بل کو چیلنج کریں گے اور جو بھی قانونی طریقہ کار ہوگا، جیسے آج تک ہم لوگوں نے قانون کا سہارا لیا ہے، دستور کا سہارا لیا ہے، وہی اسی طریقے سے ہم لوگ آگے بھی اس کو انشاءاللہ اس کیس کو کنٹینٹ کریں گے۔ ابھی وہ ساری تفصیلات تو نہیں آئی ہیں، تو ابھی صرف ہمیں اتنا بتایا گیا ہے کہ بیل ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ دیکھیں، انہیں پہلے بھی اریٹیبل باول سنڈروم IBS کے وہ مریض ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے جو مریض ہیں ان کو اگر اس طرح کی اسٹریسڈ کنڈیشنز ہوں اور بہت زیادہ ان کا جو کھانے کا پراپر معاملات نہ ہوں، تو اس میں IBS جو ہے وہ سیویئر ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ اس میں پھر آپ کو گھر کا ماحول چاہیے ہوتا ہے، اسپیشل کیئر چاہیے ہوتی ہے، جو آبویسلی ان سارے دنوں میں ان کو میسر نہیں ہوئی ہے، تو ان کا ظاہر ہے کہ IBS اس وقت سیویئر ہو۔ دیکھیے، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کمیونیکیٹ کرے گی، وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آل آپشنز اوپن فار اس۔ آپ پر پریشر تھا پٹیشن واپس لینے کا بھی، آپ نے ذکر کیا، آپ کی جو ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے ذکر کیا کہ آپ پٹیشن واپس لیں گی تو پھر احمد فرحاد کو چھوڑا جائے گا، آپ کی کیا خدشات ہیں؟ ویل گو اکارڈنگ ٹو دا لا اینڈ ویل، جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ احمد فرحاد پہلے ریلیز ہوں گے تو پھر پٹیشن واپس ہوگی۔ ول ڈو دیٹ۔ احمد فرحاد کی اہلیہ کی گفتگو آپ نے سنی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے گزشتہ 35 سال کے دوران 915 بچوں کو شہید اور 1,07,960 کو یتیم کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے آج جارحیت کا شکار معصوم بچوں کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 1 جنوری 1989 سے اب تک فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے 96,310 کشمیریوں میں 915 بچے شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فورسز کی جانب سے فائر کیے گئے بیلٹ گولیوں اور آنسو گیس سے اسکولوں کے طالب علموں سمیت ہزاروں افراد زخمی ہوئے، جبکہ بہت سے بینائی سے محروم ہو گئے۔ حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے جاری ایک پیغام میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں پر بھارت کے وحشیانہ مظالم اور تنازع کشمیر کے حل کے لیے بامانی مذاکرات سے بھارت کے انکار کا نوٹس لے۔ انہوں نے بے گناہ کشمیریوں کے قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اپنے ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے مقبوضہ علاقے میں قتل و غارت کا سلسلہ جاری رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی۔ مزید